ناظرین السلام علیکم اور پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست پر۔ آج کل بڑی خبروں میں جی متحدہ قومی موومنٹ کافی کچھ باتیں ہوئی ہیں، مرزا صاحب کافی ساری باتیں متحدہ قومی موومنٹ کے سامنے لائے ہیں، انہوں نے کلیریفیکیشن دی متحدہ نے، جس پر بھی سوالات اٹھے، اور پھر الطاف حسین صاحب نے کچھ نئی باتیں کی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں۔ صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 90 پر ہم موجود ہیں ناظرین، اور آج تفصیلاً ایک سوال کا ہم کوشش کریں گے کہ جواب لے کے جائیں۔ سر سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں، یہ تازہ بیان ہے اور کافی ساری باتیں جس طرح مجھے ان کی نہیں سمجھ میں آتی، الطاف حسین صاحب کی یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آئی کہ کراچی میں جو ہو رہا ہے پاکستان توڑنے کی سازش ہے، اور ایم کیو ایم بین الاقوامی سازش کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ کس کو نہیں پتا کہ پاکستان کا سینٹر آف گریوٹی کراچی ہے۔ سینٹر آف گریوٹی کیا ہوتا ہے؟ سینٹر آف گریوٹی کسی بھی باڈی میں، اگر آپ نے فزکس پڑھی ہو یا سائنس کے اسٹوڈنٹ تو سب کو پتا ہے کہ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پر منیمم فورس اپلائی کرنے سے جو فورس وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اور وہ پوری باڈی جو ہے وہ توڑی جا سکتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سینٹر آف گریوٹی کراچی ہے اور کراچی کا سینٹر آف گریوٹی 90 ہے۔ اگر 85% مینڈیٹ 90 کے ساتھ ہے کراچی کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کی جو سب سے امپورٹنٹ یونیفائڈ کرنے والی فورس ہے وہ ایم کیو ایم ہے۔ اگر ایم کیو ایم کو کمزور کیا جائے تو کراچی کمزور ہوتا ہے، اور کراچی کو اگر خدا نہ خواستہ نقصان پہنچایا جائے تو پاکستان کو اکنامیکلی اتنا بڑا نقصان پہنچتا ہے کہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ارریٹریویبل ہے۔ تو کراچی کے حالات خراب کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان توڑنے کی سازش ہو رہی ہے؟ بالکل ہے۔ اور ایم کیو ایم اس سازش کا حصہ ہے یا اس سازش کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ ایم کیو ایم سازش کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ سر سارے کے سارے انگلیاں آپ کی طرف اٹھتی ہیں؟ دیکھیے، انگلیاں اٹھنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں فرق پڑتا۔ اب آپ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں شاہ زیب آپ کو۔ کیا کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ پنجاب میں ہماری پاکستان مسلم لیگ این جو ہے وہ مطلق العنان حکمران ہے، ساری حکومت ان کے پاس ہے، مگر اسے ڈینگی کنٹرول نہیں ہو پا رہا؟ تو یہ سچویشن اگر جب ایم کیو ایم کے پاس تھی کہ جب ہم یہاں پر پوری پاور میں تھے، جب وزیر داخلہ ہمارا تھا، تو کیا آپ نے کبھی ٹارگیٹڈ کلنگ کا نام سنا تھا؟ کیا کراچی اور سندھ کے حالات ایسے تھے؟ کیا یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ لوگ سندھ کے لا اینڈ آرڈر کو رش کی نگاہ سے دیکھتے تھے؟ پورے پاکستان میں پرابلم تھی، کراچی اور سندھ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک بہترین لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک سچویشن میں آپ کی مثال میں ذرا ایک فرق ہے۔ آپ نے جو ڈینگی کی مثال دی، کوئی پنجاب حکومت پر یہ الزام نہیں لگا رہا کہ ڈینگی مچھر آپ نے چھوڑے ہیں، آپ کی پارٹی پر یہ الزام لگتا ہے کہ ٹارگٹ کلرز اس شہر میں آپ نے چھوڑے۔ دیکھیے، ہم تو یہ کہتے ہیں اور اکراس دا بورڈ کہتے ہیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اس کام میں نہیں ہیں، اور اگر کوئی بھی ہے، ایم کیو ایم کا کوئی آدمی ہے، پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی ہے، اپنا جو اے این پی ہے اس کا کوئی آدمی ہے، اس کو گرفتار کریں، کورٹ میں پیش کریں، سزا دلوائیں۔ ایم کیو ایم اس پورے پروسیس کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس کے اوپر میں بہت سارے ثبوت لائے ہوں نا، آج 90 میں بہت سارے ڈاکیومنٹس لے کے آئے ہیں، یہ سدا ہے میرے پاس، تو آپ سے سب چیزوں پہ بات کروں گا، بٹ یہ بتا دیں جو ذوالفقار مرزا آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ بالکل غلط کہتے ہیں۔ ذوالفقار مرزا کے پیچھے آپ کو لگتا ہے زرداری صاحب کھڑے؟ اب ہمیں ایسا نہیں لگتا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک گرینڈ پلان کا حصہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں لگتا، ہم اس کو اینالائز کر رہے ہیں اور ہم اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ زرداری صاحب ایسا لگتا ہے کہ اس شو کے پیچھے نہیں۔ اگر زرداری صاحب آپ کو لگتا ہے اس شو کے پیچھے نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی میں کسی شخصیت نے زرداری صاحب سمیت یہ نہیں کہا کہ جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، کہا کہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حکومت اس بات کو جھوٹ کہتی ہے جو بھی متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں۔ دیکھیے، یہ سوال تو آپ زرداری صاحب سے کر لیں جو کہ ریاست کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، فیڈریشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اگر وہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کی خیریت پوچھ رہا ہے، اگر فوج کمزور ہو تو ریاست کمزور ہو جائے گی؟ یقیناً فوج ایک بہت امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہے۔ تو پھر الطاف حسین صاحب کیوں بات کرتے ہیں آصف زرداری صاحب سے؟ آصف زرداری صاحب سے بات کرنے میں حرج کیا ہے؟ اگست میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا الطاف حسین صاحب نے کہ حکومت امریکہ کے ساتھ مل کے پاکستان فوج کو کمزور کر رہی ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ فوج کمزور ہوتی ہے تو ریاست کمزور ہوتی ہے۔ امریکہ کے ساتھ مل کے پاکستانی فوج کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ اگست کا بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ الطاف بھائی کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ جو صورتحال ہے اس میں ظاہر مختلف لیولز پر بات ہوتی ہے، اور اگر ہمیں فیڈریشن کو، جمہوریت کو، پولیٹیکل سسٹم کو اور سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہمیں بات کرنی پڑتی ہے۔ سب ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ زرداری صاحب کی حکومت امریکہ کے ساتھ مل کے فوج کے خلاف سازش کرے، پھر آپ 45 منٹ کی زرداری صاحب سے باتیں کریں۔ دیکھیے، پہلے آپ وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگے، پھر وزیر اعظم کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیاری پیاری باتیں کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں،
کیا پرسوں آپ نے نہیں دیکھا کہ ہماری جو فوج کی ٹوٹل لیڈرشپ ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ ملی ہے؟ تو جو کچھ بھی ایشوز ہیں، فوج نے نہیں کہا کہ جو کچھ بھی ایشوز ہیں وہ سیٹل ہوں گے اور بات چیت سے ہی سیٹل ہوں گے اور بات چیت کے ذریعے آگے آپ اس بات پر قائم ہے کہ فوج کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ ایسی چیزیں سامنے آئی تھیں. کیا چیزیں؟ ایسی چیزیں سامنے جیسے میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ اس کو میں ابھی یہاں پر ڈسکلوز وہ چیزیں ابھی بھی سامنے آئی. چلیں آپ ڈسکلوز نہ کریں، آپ انہیں اوتھینٹک سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب امریکہ کے ساتھ مل کے فوج کے خلاف سازش؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں اور وہ قبل از وقت پبلک نہیں ہونے چاہیے. مجھے ایک بات بتائیے، آپ کے ملیٹنٹ ونگ ہیں یا نہیں؟ بالکل نہیں ہے. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کراتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نہ کرے. جے آئی ٹی کی رپورٹ ساری غلط ہے؟ جے آئی ٹی کی ساری رپورٹس غلط ہیں. جے آئی ٹی کی اگر رپورٹس غلط ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا جو بھی بیان دیں، سندھ کے جو وزیر اطلاعات ہیں شرجیل میمن صاحب، انہوں نے میرے شو میں کہا کہ جے آئی ٹی کی ساری رپورٹ صحیح ہیں. شرجیل میمن صاحب تو آپ کو پتا ہے وزیر اطلاعات کہ کس نے جو ہے ان کو سارا گروم کیا، ڈیولپ کیا، کس نے شامل کیا. اور جس نے گروم اور ڈیولپ کیا وہ پارٹی سے الگ ہو گیا، مگر وہ وزیر اطلاعات. میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جی آئی ٹیز جتنی بھی ہیں وہ ایک انویسٹیگیٹو ڈاکیومنٹ ہے اور اس کو صحیح یا غلط ثابت کرنا جو ہے وہ کورٹ کا کام ہے. تو آپ ریجیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اس بارے میں بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ جو لوگ ہمارے کارکنان اس میں ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ کس نیچر کے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ معاملات کورٹ میں جائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. آپ کے جتنے بھی کارکنان ہیں، اجمل پہاڑی اور دوسرے لوگ جن کی جے آئی ٹی رپورٹس میرے سامنے پورا تھدا پڑا ہے، کیا وہ شریف النفس لوگ ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں سارے؟ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ سر پر قرآن اٹھا کر ہر آدمی سچ بولے اور ضروری اس بات کا نہیں ہے کہ جو 100% پریکٹسنگ مسلم نہ ہو وہ کم از کم ایماندار نہ ہو. مطلب شریف لوگ ہیں. میں نے ایک ازرائے مثال ایک بات کی کہ بہت شریف النفس لوگ ہیں. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، انہوں نے کوئی نہیں مارا. نہیں، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں غلط لوگ ضرور آتے ہیں جیسے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں آتے ہیں، مگر اللہ کا شکریہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا نظام موجود ہے جس میں وہ رہ نہیں پاتے. ہم ان کو اپنی تنظیم سے خارج کر دیتے ہیں ود ڈیو پروسیس. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، اب میں ذرا جے آئی ٹیز آپ کے ساتھ شیئر کر لوں نا. یہ سب سے موٹی جو جے آئی ٹی ہے یہ تو ماشاءاللہ اجمل پہاڑی صاحب کی ہے. اس کے بعد یہ بہت ساری جے آئی ٹیز ہے میرے پاس. عاطف رشید. مجھے نہیں لگتا آج سے پہلے کسی انٹرویو کے لیے مجھے اتنا پڑھنا پڑا جتنا آپ کے انٹرویو کے لیے پڑھنا پڑا. اچھا کیا آپ نے محنت کرنے کی کم از کم روایت تو ڈالی. اچھا اب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے دربار صاحب کہ اس پر جو دستخط ہیں وہ پولیس کے ہیں، جس کو آپ کہیں گے کہ جی حکومت ہے تو ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے. سی سی پی او کراچی کے ہیں، ٹھیک ہے، اسپیشل برانچ کے ہیں، ٹھیک ہے، آئی بی کے ہیں، یہ سارے کے سارے تو حکومت کے، ٹھیک ہے، سر آئی ایس آئی کے ہیں، ٹھیک ہے، ایم آئی کے ہیں، ٹھیک ہے. ان سارے ریاستی اداروں کی دستخط آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے کارکنوں کے خلاف جو جے آئی ٹی. بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا انویسٹیگیٹو ڈاکیومنٹ ہے جو کورٹ میں لے جانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے آپ وہی تو میں کہہ رہا ہوں تیار کروانے میں تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ ڈاکیومنٹ بجائے مجھ سے ڈسکس کرنے کے ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ کورٹ میں جانا چاہیے کیونکہ اس کا فیصلہ نہ آپ کریں گے، نہ میں کروں گا، نہ وزارت داخلہ کرے گی. اس کا فیصلہ کورٹ کو کرنا ہے. تو آپ تو کورٹ کو جانے دیں کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا اس میں اس طرح ہے شاہزید کہ ایسی ہزاروں جے آئی ٹیز 1 2 4 5 10 20 50 100 200 500 نہیں، ہزاروں جے آئی ٹیز کورٹ میں گئیں ہمارے خلاف 1992 میں جب آپریشن لانچ ہوا اور الحمدللہ وہ کورٹ میں جنہوں نے بھی یہ بنائی تھی وہ کبھی ثابت نہیں کر پائے. اللہ کا شکر ہے ہمیں اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں. مجھے آپ کورٹ لے کر جائیے. ذرا پھر اس طرح فریز کرنے دیجیے کہ آئی ایس آئی نے اگر اس پر سگنیچر کیا تو آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ کہتے ہیں سازش ہوئی آپ کی، آئی ایس آئی نے بھی سازش کی آپ کے خلاف، اگر آئی ایس آئی کے سگنیچر ہے اس پر. دیکھیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس ٹارچر سے گزار کر کسی ایک آدمی کو بھی پولیس کی نہیں سب کی سر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، آپ کو جی آئی ٹی کا اصل میں پتہ نہیں ہے، آپ نے جی آئی ٹی کبھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. ہمارے تو ہزاروں لوگ اس پروسیس سے گزرے ہیں. تو آئی ایس آئی نے بھی ٹارچر کرتی ہے پولیس اور اس کے بعد اعترافی بیانات کے لیے سامنے بٹھال کر آدمی سے کہلوایا جاتا ہے. آپ نے ویڈیوز دیکھے اجمل پہاڑی کا ویڈیو دیکھا؟ اجمل پہاڑی کے ویڈیو میں جس طرح وہ ریلیکس بیٹھا ہے اور پھر اس سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کی پارٹی آپ کو یہ بھی کہتی ہے کہ ریاست توڑنی ہے، نئی ریاست بنانی، کہتے ہیں نہیں، متحدہ نے ہمیں کبھی یہ بات نہیں کی. جو بات غلط ہے اجمل پہاڑی کہہ رہا ہے اس ویڈیو میں غلط ہے.
جو بات صحیح ہے وہ کہنا ہے جی میں نے مارے، میں انڈیا سے ٹریننگ لے کے آیا، ہاں جی یہ کیا، ہمیں کیا کیا پڑھایا جاتا تھا، یہ ساری باتیں وہ اعتراف کر رہا ہے. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہی تو بڑی مزیدار بات ہے، لہذا اس کو کورٹ میں جانے دیجیے. یہ ڈاکیومنٹ اور ایک کورٹ کے معاملے پہ میں آ رہا ہوں، کورٹ کا معاملہ ہے، معاملہ ہے، اس پر آ رہا ہوں. میری بات تو سن رہا ہوں نا یار، مجھے بھی تو بات کرنے کا تھوڑا سا ٹائم دو. کراچی میں 200 سے زیادہ پچھلے برس 200 سے زیادہ دہشت گرد مختلف بین آؤٹ فٹس طالبان ریلیٹڈ پکڑے گئے. ان کی جی آئی ٹیز کبھی منظر عام پر نہیں آئی. اے این پی کے کارکنان بھی پکڑے گئے، ان کی جی آئی ٹیز کبھی منظر عام پر نہیں آئی. پیپلز پارٹی کے کارکنان، ذوالفقار مرزا صاحب نے 2 جی آئی ٹیز اے این پی کی بھی شیئر کی. یہ لو شیئر کر لو. کبھی آپ نے کسی نے اس کو نہ پڑھنے کی زحمت گوارا کی، نہ ڈسکس کرنے کی. آپ کے سامنے میں اے پی کی جی آئی ٹی نہیں لاؤں، جہاں جا کے اے این پی کے لینے جانی ہے. دیکھو کتنا بڑا کمال ہے کہ 2 جی آئی ٹیز شیئر کر لی انہوں نے، صرف اس لیے کہ جب ہم نے یہ نقطہ اٹھایا کہ بھائی صرف ایم کیو ایم کی جی آئی ٹیز ہیں. آج تک پورے پاکستان میں جتنے بھی کرمنل ایلیمنٹس ہیں جی آئی ٹی تو سب کی ہوتی ہے نا، کتنوں کی ڈسکس ہوئی؟ یہ صرف ایم کیو ایم ہی ملتی ہے ڈسکس کرنے کے لیے جی آئی ٹیز کو، جبکہ جی آئی ٹی کوئی ایسا ڈاکیومنٹ بھی نہیں ہے جو کہ چیلنجبل نہ ہو اور کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. کیا آپ ریاست کے خلاف ہیں؟ اللہ نہ کرے، ہم تو بانیان پاکستان کی اولاد ہیں. کیا ریاست آپ کے خلاف ہے؟ اللہ نہ کرے، ہمیں تو اس کا گمان بھی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے. جنہوں نے یہ سگنیچر سب کیے ہیں یہ سب مل کے ریاست بنتے ہیں. اگر آپ ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو کیا مطلب؟ دیکھیے ریاست تو ہم بھی مل کے بنتے ہیں. کیا ہم پاکستان کی ریاست سے کوئی علیحدہ کوئی لوگ؟ یہ بھی اللہ نہ کرے. یہ بھی میں تو یہی عرض کر رہا ہوں، تو کیا ریاست میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک ایسا پروسیس ہے جس کو لوگ آنکھیں بند کر کے بھی سائن کرتے ہیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا. آپ کو یہ شکایت ضرور ہے کہ 90s میں حقیقی نے آپ کے بہت سارے کارکن مارے. ایسا ہے؟ اور حقیقی کی کس نے مارے؟ کیا آپ بات کر رہے ہیں بھائی جان؟ اگر آپ ایسا الزام لگا رہے ہیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کیا مطلب پارٹی ہیں، مافیا ہیں آپ کے؟ ایک بندہ جس نے اتنے مرڈر کیے اس کو سمجھیے. فار گاڈ سیک، مجھے سمجھائیے حضرت عباس رضوی صاحب. آپ بہت ڈیفینڈ کر رہے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب. جب آپ مرزا کو انٹرویو کریں تو 6 لوگ آپ کو کہیں کہ آپ ایم کیو ایم کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. جب آپ ایم کیو ایم کو انٹرویو کریں تو آپ مجھے کہیں کہ آپ مرزا کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں.